سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ابوذر معظم. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی NA-249 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے NA-249 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست کی تھی جو اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. فارم 45 جمع کرائے ہیں جو ہم کو الیکشن کمیشن سے ملے ہیں جس پہ کسی بھی پولنگ ایجنٹ کی سائن نہیں ہے. ہم نے 167 اپنے پاس سے اور الیکشن کمیشن کے پاس سے جمع کرائے ہیں. دونوں فارمز کے اوپر کسی کے اوپر بھی ایک بھی پولنگ ایجنٹ کی سائن نہیں ہے. 276 میں سے اگر 166 اگر سائن 67 اگر سائن نہ ہو تو میرے خیال سے ایک یہ بڑی بے ضابطگی بنتی ہے. دوم ہم نے 33 فارمز وہ جمع کرائے ہیں جس کے اندر جو الیکشن کمیشن نے فارم ہم کو دیا ہے اور جو ہم نے فارم حاصل کیا ہے کسی بھی پارٹی سے یا خود سے, اس فارم میں اور الیکشن کمیشن کے فارم کے اندر جس کو کہتے ہیں مٹیریل ڈیفرنس ہے, یعنی کہ سبسٹینشل ڈیفرنس ہے. کسی میں انگوٹھے لگے ہوئے ہیں, کسی میں نہیں لگے ہوئے, کسی میں سائن کری ہوئی ہے, کسی میں نہیں سائن کری ہوئی, اور اکثر نہیں کسی میں پھر ووٹ مختلف دیے ہوئے ہیں. ہمارے ووٹ مختلف دیے ہوئے ہیں اور میرے ووٹ کسی اور کینڈیڈیٹ کو دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک محمد اسماعیل صاحب کھڑے ہیں, اس کو 2 جگہ پہ میرے ووٹ دیے گئے ہیں. اور پھر ہم نے کریکشن بھی کرائی ہے لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن نے ہمیں 0 ووٹ دیا ہے, جبکہ ہم نے کریکشن کرائی تھی کہ ادھر سے ہم کو 84 ووٹ ملے تھے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم کو کوئی بھی فارم 46 نہیں ملا ہے, اور ہم کو بھی نہیں ملا اور کسی بھی اور کینڈیڈیٹ کو نہیں ملا فارم 46, جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ اکاؤنٹنگ کرنے کے لیے کہ فارم 45 کے اندر کتنے بیلٹس آئے تھے, کتنے بیلٹس واپس گئے ہیں, تاکہ کوئی کتاب چوری نہ ہو سکے یا پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ خود سے ووٹ نہ ڈال سکیں سیل کرنے سے پہلے بیگ کو. تو یہ فارم 46 بہت ضروری ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ملا ہے. اور اب ہم نے یہ گزارشات کر دی ہیں. فیصلہ محفوظ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے, انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ فیصلہ ایک مثبت فیصلہ آئے گا, ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے ہم پروسیڈ کریں گے. شکریہ. مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی NA-249 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے. مفتاح اسماعیل الیکشن ڈے کے حوالے سے جو ان کو تحفظات ہیں اس بارے انہوں نے میڈیا کو آگاہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات الیکشن کمیشن نے کرنی ہیں اور پارلیمان کا کوئی کردار نہیں, تو پھر نیب کے قانون میں اصلاحات بھی نیب ہی کو کرنے دیں, وہ جانیں اور ان کا کام. کیونکہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے مطابق پارلیمان کا اداروں کی اصلاحات میں کوئی کردار نہیں ہے, تو شاہد خاقان عباسی اور اس کے ساتھ شہباز شریف پیپلز پارٹی کو جواب دیا. فواد چودھری نے انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات الیکشن کمیشن نے کرنی ہے اور پارلیمان کا اگر کوئی کردار نہیں تو پھر نیب کے قانون میں بھی اصلاحات نیب ہی کو کرنے دیں. وزیراعظم عمران خان سے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سفیروں کی ملاقات ہوئی ہے. وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے. اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. شدت پسندی کو اسلام سے جوڑنے سے عالمی سطح پر مسلمان متاثر ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ OIC اس حوالے سے عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. Level of Islamophobia has increased all over the world. The primary target of Muslim countries getting together, the target is the Western audience and the Western heads of states. And what are we trying to tell them? We are trying to tell them 2 things. One, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and we love and respect and revere him, and under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. And so the Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them, because they don't understand. I know Western societies. I've lived there. I know how they treat religion. So they can't understand this. It needs to be spoken at all levels, and they should be
made to understand. ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ایک ظفر موج ان کے قائدین کی سارے موجود تھے, بنفس نفیس موجود تھے وہاں پولنگ سٹیشنز پر, اور ریٹرننگ آفیسر کے بھی پاس موجود تھے, اور کہیں سے شکایت نہیں آئی ہے. یہ 2:30 بجے رات کے الیکشن ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد یہ ایک درخواست ریٹرننگ آفیسر کو دی جاتی ہے جس میں کہا گیا کہ ریزلٹ کے آنے کی یعنی ترسیل میں تساہل کی بنیاد پر شکوک و شبہات ہیں, اس لیے ری کاؤنٹنگ کرائی جائے. اب قانون کی منتہا بڑی واضح ہے کہ اگر آپ ری کاؤنٹنگ چاہتے ہو تو پھر آپ کوئی ٹھوس استدلال دیں گے اور اس کے ساتھ کوئی شواہد ساتھ لگائیں گے تاکہ اس کی بنیاد پر ایک ریزنیبلنس جو ہے ظاہر ہو. تو نہ تو ریزنیبل سی درخواست, نہ اس کے ساتھ کوئی مواد لگایا گیا تھا, نہ اس کے ساتھ کوئی سپیل آؤٹ کیے گئے تھے کہ فلاں پولنگ سٹیشنز پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی کاؤنٹنگ غلط ہوئی ہے. تو ایسے میں ریٹرننگ آفیسر نے یکم کو جب یہ مسترد کی درخواست, تو مسترد سے پہلے ہی ایک درخواست جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دی جاتی ہے, اور الیکشن کمیشن نے اس پر ہمارا جو ہے کنسالیڈیشن آف ریزلٹ کو روک دیا تھا. تو آج اسی طرح بحث ہوئی ہے, اور اس پر ان کا استدلال یہ تھا کہ اور دوسری چیزیں بھی وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اور چیزیں آئی ہیں, فارم 45 پر دستخط نہیں ہے اور فارم 46 اور 45 میں تفاوت ہے. انہوں نے کہا یہ باتیں تو آپ نے نہ پہلی درخواست میں لکھی ہیں, نہ اس درخواست میں لکھی ہیں, نہ کوئی مواد لگایا ہے. تو ہماری جانب سے تھا کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے, یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے. یہ ہارنے والے ہمیشہ ہی اگر ان استدلال پر اگر ری کاؤنٹنگ یا اس طرح سے پروسیس کو جو ہے یہ ملتوی کیا جائے یا لمبا کیا جائے, سوالت دی جائے, تو پھر پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں آتا, کیونکہ بدقسمتی سے کوئی بھی اپنی ہار یہاں مانتا ہی نہیں ہے الیکشن کے نتائج کو. تو مسلم لیگ نواز نے بھی یہی کیا. جب تک تو ٹھیک تھا, جب آپ کے میڈیا میں کوئی ایک آدھا وہ پولنگ سٹیشن سے اس کی آگے چلا جاتا تھا, اور جب بالآخر 11 پولنگ سٹیشن رہ گئے اور جب ان کی ہار ان کو نظر آ گئی, اتنا ڈفرنس ہو گیا, تو وہ خیر سے واک آؤٹ بھی کر گئے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست بھی 2:30 بجے دی, ہارنے کے بعد 2:30 بجے دی. تو ہم نے یہی استدعا کی کہ اس درخواست کو جو مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اس کو مسترد کیا جائے, اور فوراً ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس پہ رزلٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے ہماری جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کی جائے, تاکہ ہم اس علاقے کی, اس حلقے کی جو ہے کما حق کو نمائندگی کر سکیں, اور اپنا پیپلز پارٹی کا ایک اضافی جو ممبر ہے وہاں آ کر ہمارا جو ہے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے لائق ہو سکے. تو آج انہوں نے ابھی ہمارے دلائل اور باقی تمام جو ہے امیدواران کے, آزاد امیدوار, پی ایس پی کے امیدوار, پی ٹی آئی کے امیدوار اور ایم کیو ایم کے امیدوار پاکستان کے, ان تمام کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے, اور آج ہی انہوں نے کہا ہے کمیشن نے کہ وہ آج ہی اس کا مسلم پی ٹی آئی کی جو درخواستیں تھیں باقی اور پی ایم پی کی جو درخواستیں تھیں دوسری, انہوں نے وہ سننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا اگر آپ نے کوئی ایسی درخواستیں دینی ہیں تو آپ اپنی علیحدہ نالش کیجئے گا, اس کے ساتھ اپنا مواد جو لگانا ہے لگائیے گا, اور پھر اس کے بعد ان چیزوں پر تب دیکھا جا سکتا ہے, وگرنہ اس مرحلے پر صرف اسی نقطے کا جو ہے ہم فیصلہ کریں گے جو آپ کی درخواست میں مرکوز ہے. اس سے 249 کے الیکشن کے حوالے سے جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے, اور پھر الیکشن ریزلٹس پر جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس پر لطیف کھوسہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ادھر پاکستان میں کورونا سے مزید 161 افراد جان کی باسی ہار گئے ہیں. این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹے میں مزید 3377 کیسز سامنے آئے. پازیٹیو کیسز کی شرح 8.98 رہی.
پاکستان میں کورونا کا وار جاری ہے. ہلاکتوں کی تعداد 18,310 تک جا پہنچی، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 86,151 کے قریب ریکارڈ کی گئی. NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں کورونا کے 37,587 ٹیسٹ کیے گئے. سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ریکارڈ ہوئے، جہاں یہ تعداد 3,08,529 ہو چکی ہے. سندھ میں اب تک 4,678، پنجاب میں 8,683 اموات ریکارڈ ہوئیں. ملتان کے 76، لاہور کے 67 اور گوجرانوالا کے 62% وینٹیلیٹرز کورونا مریضوں کے استعمال میں ہیں. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی چیمبر نے NCOC کے عید پر طویل بندش کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا گیا اور کن وجوہات پر اس کو مسترد کیا گیا، جانیں گے اشرف خان سے. جی اشرف. تاجروں کی جانب سے بھی، کراچی چیمبر فیڈریشن اور سب کی جانب سے جو طویل بندش ہے عید پہ، تو اس پہ جو انہوں نے مسترد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے جو ہے گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جانتے ہیں. کراچی چیمبر کے جو صدر ہیں شارق وورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں سر؟ سب پریشان ہیں اور جو کاروبار پہ کتنا اثر پڑے گا؟ یہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلے کہا تھا کہ جب اس قسم کی لانگ ویکیشن، لانگ ہالیڈیز آپ کریں تو آپ ہم چیمبرز کو اور فیڈریشن کو، دوسرے تمام لوگوں کو آن بورڈ لیں. لیکن وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ کی طرح کہ ایک تو ہم کو آن بورڈ نہیں لیا اور اتنی لمبی چھٹیاں دے کر جو ہمارے سارے بزنسز تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے. حالانکہ اگر بینک، سپورٹس یہ کھلے رہتے تو بہت حد تک یہ چیزیں مینیج ہو جاتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین زبیر موتی والا صاحب نے ریکویسٹ کی، میں نے کی اور بہت سارے چیمبرز نے کی پاکستان میں، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو کسی طریقے سے ری الائن کرتے، ٹریڈ کے لیے اور انڈسٹری کے لیے کوئی سہولت پیدا کرتے، انہوں نے آج اس کو گیزٹ کر دیا. بٹ گورنمنٹ از گورنمنٹ، کیا کر سکتے ہیں. جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کراچی چیمبر نے بھی کہا کہ متعدد بار حکومت سے بھی رابطہ کیا، لیکن اس کے باوجود طویل بندش جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا معیشت پہ شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے، شکریہ اشرف. عید سے قبل لاک ڈاؤن ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. کیا خطرات ہیں اور اس کا حل کیا ہے، جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے نمائندے بلال ڈوگر. جی بلال. بھارت اور بنگلہ دیش کے بند ہونے کے بعد آرڈرز جو ہیں پاکستان آنے کا سلسلہ جاری، لیکن اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے یون کی تاحال ابھی تک امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز فری کر دی گئی. نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا جس کی بنا کے اوپر ابھی وہ امپورٹ شروع نہیں ہو سکی، تو ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے قیمتیں ایک دم سے 2 سے 3 ہزار فی بیگ اضافہ ہوا ہے. سابق چیئرمین پائمہ موجود ہیں. کیسے گلشن صاحب، آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن آ جائے اور شروع ہو جائے تو بھی 40 دن لگیں گے. اس سے پروسیس کو تیز ہونے سے پہلے یہ کورونا کی جو لہر بھارت اور بنگلہ دیش میں آئی ہے، ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن قیمتیں اوپر کیوں جاری؟ مارکیٹ میں ایک دم سے چڑھاؤ دیکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے بند ہونے سے کافی ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ ساری پاکستان کی طرف چلی گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے آج بہت ہی ایک بلند ترین سطح پہ چل رہی ہیں. تو باقی جو گورنمنٹ نے جو کہا تھا کہ امپورٹ ڈیوٹی پہ وہ تھا ایک مسئلہ، ایکسپورٹ ڈیوٹی پہ ٹیکس کہا تھا، ابھی کسی چیز پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں آج کل جو ہے وہ پرائسز بڑھ جائیں گی. بلکہ کل ہی جب یہ خبر آئی ہے کہ انڈیا سے بھی آرڈر ختم ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں سے بھی آرڈر وہ بھی بند ہو گیا ہے، تو ابھی جو سارا جو بوجھ ہے ایکسپورٹ کا سارا پاکستان پہ ہے. اور ٹھیک ہے، شکریہ بلال، آپ نے ان کے تحفظات سے ہمیں آگاہ کیا. اور عید پر زیادہ چھٹیاں دینے پر تاجر برادری خوش نہیں ہے. تاجر کہتے ہیں کہ پہلے ہی کاروبار نہیں ہے، عید پر ہی کاروبار ہوتا تھا، اس مرتبہ وہ بھی نہیں ہوگا. لازم نہیں ہے نا، یہاں پہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ایک ہفتے میں 3 چھٹیاں، 3 دن بند ہو جاتی ہے، تو ہماری 3 دن کی دیہڑی ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے. مینز آپ کہہ لیں مہینے میں ہمارا 12 دن، وہ 12 دن ہمارا یوں سمجھ لیں آپ 12 دن ہمارے گھر کا کرایہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، 100 مسئلے مسائل اور ادھر نکل آتے ہیں، لیکن ابھی ان کو کون سمجھائے. تو اسے دیکھیں، پہلے لوگوں کے حالات جو ہے نا بہت خراب جا رہے ہیں. خراب اس طرح جا رہے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور یہ جو عام دکاندار ہیں، دکاندار لگا لیں یا دیہڑی والے لگا لیں، جو بھی، اگر کسی خوشحالی اس طرح آتی ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں تو ایک سرکولیشن ہے، ہماری معیشت سرکولیشن پہ چلتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ میرے پاس چیز خریدنے آئیں گے، میرے پاس آئیں گے تو میں آگے جاؤں گا. تو اگر جب یہ رکتا ہے سسٹم، کہیں سے بھی رکتا ہے، تو پھر وہ سارے جو ہے نا پورے ملک کو اثر پڑتا ہے. سعودی ایئرپورٹس پر آپریٹ کرنے والی ایئر لائنز کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہیں. کووڈ ویکسین کی 2 خوراک لینے والے تمام سعودی شہریوں کو سفر کی اجازت ہوگی. جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن گاگا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. عثمان جاوید سے مزید جانیں گے. عثمان، بتائیے گا اس نوٹیفیکیشن کے متعلق.
جی بالکل، سعودی ایئرپورٹ پر آپریٹ کرنے والی ایئر لائنز کے لیے سعودی سول ایویشن گاگا نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے نئی سفری پالیسی کا اعلان کر دیا اور کووڈ ویکسین کی 2 خوراک لینے والے تمام سعودی شہریوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی اور پہلی خوراک لینے والے 14 روز گزر جانے والے سعودی شہری کو بھی سعودی عرب داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے اور گاگا کے مطابق کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے شہریوں کو بھی سفر کی اجازت ہوگی اور کرونا وائرس سے صحت یابی کا دورانیہ 6 ماہ سے زائد نہ ہو اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اپلیکیشن پہ اپڈیٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ 18 سال تک شہریوں کو سعودی سینٹرل بینک کی منظور شدہ انشورنس کو بھی سفر کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے اور سول ایویشن گاگا کی جانب سے اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق 17 مئی ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کے رویہ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں پر چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور اس پہ بے انتہا فخر بھی کرتے ہیں اور اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ سی پیک کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی چیز روک نہیں سکتی، سلو نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ 40 سال پاکستان ایک وار آن ٹیرر جو ایک ریجن میں ہو رہی تھی اس کے بالکل محور میں رہا اور بہت انفراسٹرکچر کا اور جانی نقصان ہوا اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کبھی جنگ ہوئی، کوئی کسی قسم کی بھی جنگ ہوئی، چاہے وہ ورلڈ وار ہو، چھوٹے اسکیل پہ جنگ ہوئی ہو، اس کے بعد ایک ریکنسٹرکشن ری بلڈنگ کی ایک ایفرٹ ہوئی۔ ہمارے سامنے مارشل پلان کی ایگزامپل ہے، جاپان کی ایگزامپل ہے اور جموں کی ایگزامپل ہے، لیکن ہم 40 سال اس جنگ لڑنے کے بعد ہم اپنے بل بوتے پہ آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں اور اسی سلسلے میں جو سی پیک پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ نیشنل سکیل کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس گورنمنٹ کا اتنا ہی فوکس ہے جتنا کسی بھی گورنمنٹ کا ہوگا۔ عاصم سلیم باجوہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ کرونا SOPs کے باعث شہریوں کو عید کی خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے اور محمود ریاض ہمیں مزید بتائیں گے کہ کیا اس وقت صورتحال ہے۔ محمود بتائیے گا، ایک طرف تو کاروائیاں بھی جاری ہیں، دوسری طرف شاپنگ بھی جاری ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی یقیناً مقابلہ بہت سخت ہے۔ اس وقت میں کراچی کی مشہور و معروف جو شارع طارق روڈ بازار ہے وہاں کی کرتا گلی موجود ہے۔ یہاں میرے عقب میں دیکھیں تو ایک طویل جگہ ہے جہاں پہ سب کرتا شلوار کی دکانیں، اور یقیناً جب عید آتی ہے تو لوگوں کا زیادہ سے زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن لوگ پریشان ہیں۔ 6 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں گے، سخت گرمی ہے، روزے بھی ہیں۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے، ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ کاش یہ وقت جو ہے وہ اگر افطار کے بعد کر دیا جاتا یا سحری سے پہلے کر دیا جاتا تو کچھ آسانی ہوتی۔ یقیناً لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ عجیب منطق ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 6 بجے کے بعد کرونا پھیلتا ہے اور 6 بجے سے پہلے جو ہے وہ کرونا نہیں پھیلتا۔ دوسری طرف تاجر ہیں، ان کے اندر بھی بڑی پریشانی پائی جاتی ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں اور ان کی سیل نہیں ہو رہی لاک ڈاؤن کے بعد، ان کا یہی کہنا ہے کہ تعطیلات بھی کم کی جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو فیملی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور افطار سے پہلے تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت بھی گو کہ گرمی کا موسم ہے مگر خریداری ضرور کر رہی ہے، اس لیے کہ بچے کرونا کو نہیں جانتے، انہوں نے عید پر نیا کرتا شلوار ضرور پہننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیملیز بھی اس وقت نظر آ رہی ہیں، سائے میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد عید کی خریداری مکمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ محمود۔ آپ نے بتایا کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، لوگ شاپنگ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن SOPs کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے انتظامیہ موجود ہوتی ہے۔ ایک بریک پھر ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں تمام EPI مراکز کو ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ویکسینیشن سینٹرز قائم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، تو یہ اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سندھ میں تمام EPI مراکز کو ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ویکسینیشن سینٹرز قائم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے کلفٹن کنٹونمنٹ کا پانی بند کر دیا۔ کلفٹن بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے پانی کی سپلائی بند ہے۔ صورتحال کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، جانیں گے فیصل خان سے۔ جی فیصل۔
رمضان کا مہینہ ہے، کراچی میں شدید گرمی ہے اور کراچی کا وہی پرانا مسئلہ پانی کا۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈیفنس کے علاقے میں اور کنٹونمنٹ بورڈ میں جو ہے گزشتہ ایک ہفتے سے کہا جا رہا ہے کہ پانی کی سپلائی واٹر بورڈ کی جانب سے منقطع ہے، اس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے انجینئر ہیں کینٹ کے۔ بیسیکلی ہماری 18 MGD کی اس وقت کرنٹ ڈیمانڈ ہے، لیکن ہم جو پانی ریسیو کر رہے ہیں وہ فی الحال تو 2 MGD پہ چلا گیا، یعنی بالکل 20 لاکھ پہ، اور ہفتے سے جو ہے وہ بالکل زیرو ہو گیا تھا۔ اس کی وجوہات نامعلوم ہے کہ کیوں شٹ ڈاؤن ہوا یا جو بھی، اس سے تو یعنی ہمارے مسائل میں انتہائی اضافہ ہوا، اور جو رمضان ہے ریزیڈنٹ ہیں، اتنا پریشر ہے ہمارے اوپر اس چیز کا، تو واٹر بورڈ کو ہم اس کے وقتاً فوقتاً مختلف خطوط بھی لکھتے رہے ہیں کہ ہمیں یہ پانی کی تکلیف ہے، اور کنٹینیوسلی ہے یہ DHA کا ایک کرونک ایشو ہے واٹر شارٹیج۔ یہ کینٹ کے انجینئر تھے جو بتا رہے تھے کہ واٹر بورڈ کو جو ہے گزشتہ مہینے واٹر بورڈ نے کہا کہ ہم 18 MGD نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ادھر داماد رسول مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے یوم شہادت پر نجف اشرف میں بھی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے دانیل سید نجف اشرف میں ہی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی دانیل، کیا مناظر ہیں یہاں پر؟ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں نجف اشرف میں مولا امیر علیہ السلام کے حرم میں، اور آج یوم علی شہادت امیر المومنین ہے۔ رات سے نجف اشرف میں عراق بھر کی جو ماتمی دستے ہیں ان کی جانب سے ماتم داری کا سینہ زنی کا سلسلہ جاری رہا، اور اس وقت بھی حرم سے متصل جو مقامات ہیں، جو مساجد ہیں یا جو امام بارگاہیں ہیں، وہاں پر مجالس اعزا کا سلسلہ جاری ہے، اور جلوس اعزا برآمد ہوں گے بعد نماز ظہرین۔ بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر جو ایران سے، عراق سے، انڈیا سے، امریکہ سے، دیگر ممالک سے آئے ہیں، اور رسول خدا کو، جناب حسنین کو، شہزادی کونین کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب امیر کا کرونا کی وبا میں خصوصی طور پہ یہاں کی جو حرم کی جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے پابند کیا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ فاصلہ رکھیں اور جو کرونا سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ دانیل، آپ نے ہمیں بتایا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا ہی۔